مجھے خواجہ آصف صاحب کا بیان یاد آ گیا مزمل، انہوں نے بھی حال ہی میں کہا کہ جی الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ انسٹیبلٹی ہے ہمارے ملک میں لیکن جلدی قابو پا لیا جائے گا. جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کیسز بھی ہیں، کچھ باقی چل رہے ہیں، عمران خان صاحب کا معاملہ ہے، تو آنے والے دن میں لگتا ہے کہ ان کے حوالے سے مشکل ہوگا. ابھی شہباز شریف صاحب کا بیان بھی ہم دیکھ رہے ہیں، براہ راست چل رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے اپنی اہلیہ کا جو کرپشن کا معاملہ تھا اس کو بچانے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت جو موجودہ آرمی چیف ہیں اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کو بدل دیا. تو اب لگتا ہے وہی کیسز اب دوبارہ چل رہے ہیں. تو اگر عمران خان صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے پھر تو کہانی ختم ہے، کم از کم ایک یہ سائڈ لائن ہو جائے گی تحریک انصاف. تو کیا اس کے بعد ہم اکنامک اسٹیبلٹی دیکھ سکیں گے؟ دیکھیں انسٹیبلٹی پہلی بات تو یہ ہے جو یہ ورڈ یوز کر رہے ہیں سارے گورنمنٹ میں موجود افراد، وہ اصل میں عمران خان کا سنونم ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر کنٹرول کر لیا تو انسٹیبلٹی بھی ختم ہو جائے گی. لیکن جو نیب کا کیس ہے خان صاحب کا، اور وہ کافی سیریس ہے، اس میں اسکیپ مجھے تو ایٹ لیسٹ نظر نہیں آ رہا نکلتا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس کا ڈیفنس بھی جو خان صاحب نے اپنے خطاب میں کلیئر کیا کہ وہ کابینہ نے سائن کیے تھے، تو کابینہ کو تو آپ نے انویلپ کھولنے دیا ہی نہیں. اگر آپ نے ان کو بتایا ہی نہیں، گائیڈ ہی نہیں کیا کہ اس کے اندر ہے کیا، تو اس کے بعد ان پر یہ بال تھرو کرنا تو ویسے ہی پوائنٹ لیس ہو جاتا ہے. دوسری بات، جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پاکستان کے اندر بہت سے لیڈران کا یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ ہاں آپ اسی نوعیت کی باتیں کرتے رہیں، بیان دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب لڑائی ہوتی ہے تو پیچھے کھڑا کوئی نہیں ہوتا، اور وہی خان صاحب کو دیکھنا پڑ رہا ہے. تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ نظریاتی کارکن جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ صرف مفاد کے لیے ساتھ ہوتے ہیں، الیکٹیبل لوگ ہوتے ہیں، اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں. ایون فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کوئی رابطہ نہیں ہے خان صاحب کا اس وقت، کیونکہ جس طرح سے وہ کورٹ میں سب کچھ ہوا وہ ناراض ہیں کہ آپ نے گرفتاری سے اسکیپ کے لیے اس طرح کیا. اور اس کے علاوہ جو پارٹی کے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس میں آپ یہ تو کہہ لیں کہ مجھے نہیں علم یہ لوگ کون ہیں، لیکن عوام کو تو علم ہے نا. ساؤتھ پنجاب کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہاں پر بھی پارٹی ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے، اور جو سینٹرل رکن ہے پارٹی کے فیصل آباد سے جی بھی گئے ہیں جناب. بالکل. تو اسی طرح کے اس صورتحال کے اندر پارٹیوں کے ٹیسٹ ہوا کرتے ہیں، اور باقی پارٹیز پہ بھی یہ موقع آ چکے ہیں. 2017 میں نون لیگ کے اوپر یہی صورتحال تھی کہ وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی تھیں، پریشرائز کیا جا رہا تھا، ٹکٹ جو ہے وہ نہیں دینا، اس پر جو ہے کنونس کیا جا رہا تھا. لیکن پیپلز پارٹی تھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، اس میں سے ایک اور جماعت بھی نکلی، اور اسی طرح نون لیگ میں سے کاف لیگ بھی نکلی تھی پہلے. تو یہ ہر پارٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. جو یہ چھوڑ کے جا رہا ہے یہ سیاسی کارکن نہیں ہے، یہ آیا بھی اسی طرح تھا. اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں بیٹھ کر آئے تھے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ آئے بھی ٹھیک نہیں تھے. غیر فطری اتحاد جو ہے وہ قائم نہیں رہتا اسی طرح سے. اور جہاں تک نیب کے کیس کا تعلق ہے، اس میں گرفتاری کا اگر خان صاحب کو خدشہ ہے تو ان کو کوئی ایسی امیونٹی حاصل نہیں ہے جو اس سے پہلے کسی اور کو مل گئی ہو. زرداری صاحب نے بھی یہی جیلیں دیکھ لیں، نواز شریف صاحب نے بھی پیشیاں بھگتیں، یہی نیب تھی جس کو آپ سپورٹ کر رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی امینڈمنٹ نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر، جو امینڈمنٹ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، تو آج اسی کو آپ فیس کر رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں گے. خان صاحب کا صرف اور صرف ایک اسکیپ ہے کہ وہ اب انٹرنیشنل میڈیا کو اور انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کو اپیل کر رہے ہیں کہ مجھے باہر سے آ کے بچائیں. اور یہ وہی ٹانٹس، وہی تانے ہیں جو خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے دوسروں کو دیا کرتے تھے کہ باہر فون کر کے کہہ رہے ہیں ہمیں بچا لو، اور خود بھی انفارچونیٹلی ان کو وہی کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ لیسن ہے ان کے لیے کہ اب جو جمہوری طاقتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا سیکھیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.